بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، له الحمد والثناء والمجد والعلا، ربنا ورب آبائنا الأولين، رب الشهداء والصديقين، رب الأنبياء والملائكة المقربين، إله الأولين كل يسجد له قانتا وخوفا، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، صلى الله على جميع النواميس الإلهية وسفراء الربوبية، لا سيما على سيدهم وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شام ولادت خطیب الائمہ ورؤوف آل محمد، السلطان مطلق السلطان، صاحب خطابات الإلهية والرشحات الربانية، نور الأبهج، سيد الأمجد، إمام الأوحد، مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا، صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مشاق أهل فضل، أهل علم، طلاب، فضلاء، اہل قریحہ اور صاحبان عقل و صاحبان فکر و صاحبان رقت قلب و دقت عقل، آپ سب کو ولادت بسعادت امام علیہ السلام مبارک. اور اگر جسارت محسوس نہ کریں، ممبر تو ویسے ہی جو ہے دور ہے، تو تھوڑا سا اگر زحمت نہ کریں تو صلوات پڑھ کے تشریف لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولادت بسعادت امام رضا علیہ السلام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر القاب ائمہ علیہ السلام، البتہ کلہم نور واحد، سب کے سب نور واحد ہیں. کلامنا واحد، مقامنا واحد، قیامنا واحد، قعودنا واحد، حبنا جزاؤہ واحد وبغضنا جزاؤہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقت ائمہ سلام اللہ علیہم حقیقت واحد ہے، جس کو البتہ میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن کہ ممبر اہل بیت پر غیر اہل بیت کا ذکر کروں. لیکن مشائین یہ کہتے ہیں کہ اللہ خلق الاول اول. مرحوم ابن سینا نے نمط الاشارات میں نمط النحوم میں ذکر کیا ہے، جہاں کے اوپر خداوند عالم کے قادر ہونے کے اوپر دلیل لے آئے ہیں. وہاں کے اوپر کہتے ہیں کہ خداوند عالم اگر خالق ہے تو ایسی صورت میں خدا کی قدرت کے اوپر آتے ہیں بحث علت و معلوم میں آگے یہ کہتے ہیں
کہ صاحب پروردگار عالم اگر اشیاء کا علت تام ہے تو جہاں بھی علت تام حاضر ہے معلول بھی حاضر ہے. نتیجتاً چونکہ حق تعالی علت العلل ہے وعلت التام للموجودات والمخلوقات ہے، لہذا معلول خود بخود حاضر ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نظریے کے تحت کیا ہو جائے گا، قدماء لا تعد ولا تحصى، ایک خدا کے ساتھ جتنی بھی موجودات ہیں سب من الآباد الى الازل موجود ہیں. اب ادھر تھکے تو نہیں، ایک صلوات میں محفل ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اب اس شبہ سے بچنے کے لیے بہت سے نظریات پیش کیے. تو مرحوم خواجہ نصیر نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اول صادر اول کو ایجاد کیا ہے، اور اس صادر اول نے تمام صادرات کو ایجاد کیا ہے. خلق اول کو پیدا کیا ہے اور اس خلق اول نے سب کو ایجاد کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مرحوم خواجہ نصیر سے لے کر ان کے شاگرد تحصیل و غیر تحصیل یہ سب یہ کہتے ہیں کہ صادر اول لا يمكن ان يكون الا حقیقت محمدیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. صادر اول خلق اول سے مراد حقیقت محمدیہ ہے. حقیقت محمدیہ کا مطلب کیا ہے؟ الانوار الطاہرہ المخلوقہ قبل كل خلق تأتما ذات الله مع الفرق هو الأول هو الآخر ولكن هم في أوليته أول وفي آخريته آخر. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق اول کو پیدا کیا اور اس مخلوق اول کو تمام و کمال بنایا. جو کچھ بھی اس کی کمال ذات کے لیے لازم تھا ذاتی طور پر اسے عطا کیا، لہذا وہ تمام موجودات کو پیدا کرتا ہے. میں اس نظریے سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس حدیث کو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ نحن صناع اللہ والناس صناع لنا بعد. اللہ نے ہمیں حق ایجاد عطا کیا اور تمام اشیاء ہمارے وجود سے موجود ہیں. لہذا نور واحد ائمہ طاہرین علیہ السلام نور واحد ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ تمام ائمہ علیہ السلام کو لقب رضی دیا گیا، مرتضی دیا گیا. رضی مرتضی یعنی مشتقات مادت الرضا. البتہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ فرق صرف تخصص ذات ہے، خصائص رضا علیہ السلام میں سے. تو تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کو مشتقات رضا سے نوازا گیا. ھذا المرتضی ھذا الرضی واللہ یرضی منہ واللہ سیرضی. لیکن اللہ تعالیٰ نے لقب جو حضرت ابو الحسن علیہ السلام کو دیا ہے وہ الرضا دیا. ایسا لگتا ہے کہ تمام مشتقات کو، مشتقات رضا کو، مرضیو رضاو مرضیاو رضایت کو ایک حقیقت میں جمع کیا، جس کو لفظ رضا میں جمع کیا، اور آواز آئی تمام ائمہ کی مرضی حیثیت کو اگر ایک ساتھ جمع کر دیا جائے اور لفظ دیا جائے تو اب نہ وہ مرتضی ہوگا نہ وہ رضی ہوگا، بلکہ ابو الحسن الرضا ہوگا. ضرور پڑھیں محمد.
ایک اشارہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ آپ کا لقب. اچھا ایک بات اور بھی ہے جو میں اپنے فاضل اور بااہمیت طلاب کی خدمت میں اور علماء و فضلاء اراد الطریق ہے سورج کو میں ادعا نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، وہ یہ کہ تاریخ پڑھا کیجئے تو اس بات کا خیال رکھا کیجئے کہ تاریخ نویس کی مثال جو ہے وہ ناپ تول کرنے والے کی. جو تاریخ نویسی کرتا ہے وہ ہمیشہ ناپ تول کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ إِلَّا شَذَّ وَنَدَرَ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ يَخْتَعْلُونَ، کم ہے کہ جو ناپ تول کے وقت جو ہے جانبداری سے، جس کو آپ کی زبان میں میری زبان میں ڈنڈی مارنا کہتے ہیں. آپ مورخوں پہ نظر رکھیے، آپ دیکھیں افسوس اس بات کا ہے کہ چاہے وہ کتب فارسی ہو چاہے وہ کتب عربی ہو، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام رضا کا لقب اس لیے تھا کہ میں فارسی میں عرض کروں اس میں ان حضرت رضا بود چون ہمیں حضور راضی بودن، یعنی این لفظ ریشه خدایی نداره، وحیانی نداره، آسمانی نداره، مردم از او راضی بودند، او را رضا بود. آپ جائیے جو ویکیپیڈیا والا لکھے جا رہے، نام نہیں لوں گا، آپ کہیں کسی کا نام لے کے تعارف، یعنی اگر مردم از امام رضا راضی نشن او رضا نیست، دند شنار به جهنم هم راضی نباشن. اصلا 100 سال سیاه یه نفر از امام رضا راضی نباشه، او امام است. تمام مسائل میں اس بات پہ نظر رکھنا چاہیے کہ تاریخ ڈنڈی مارتی ہے کہ امام کا لقب کیا ہے؟ رضا ہے، چونکہ لوگ آپ سے راضی. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ رضا علیہ السلام مرضی بہ تھے تمام مسلمانوں کے درمیان، چاہے وہ واقفی ہو، چاہے وہ فتحی ہو، چاہے وہ معتزلی ہو، چاہے وہ نستوری ہو، چاہے وہ عاشوری ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ صائب ہو، چاہے وہ زرتشتی ہو، چاہے وہ سنسکرت بولنے والا ہو، چاہے ترکی بولنے والا ہو، جس زبان کا ہوتا تھا. جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے آتا تھا تو امام رضا علیہ السلام کا حسن خلق، انداز گفتگو، متانت، سیادت، رو، شرف، عزت، بزرگواری، مروت، مردانگی کو دیکھ کے یہ کہتا تھا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. بس خدا کو معلوم ہے کہ امامت کا تاج کس کے سر میں رکھے گا. کہ جس شخصیت سے کسی کو انکار، حتی قاتل بھی زہر دینے کے بعد مکاری کے آنسو آئے. اور بعض تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی بات ہے، وہ زمانہ گزر گیا، بات میں کہہ سکتا ہوں. احمد نجات صاحب کے زمانے میں کچھ شیعوں کو متہم کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ شیعہ بھی قاتل ائمہ ہو سکتے ہیں. تو چونکہ مامون شیعہ تھا، بعض کتابوں میں تحقیقوں میں لکھا ہے کہ مامون شیعہ بھی، مامون شیعہ نہیں تھا. مامون کے اندر جرات نہیں تھی کہ خلاف نظر امام رضا قدم. امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہدی دی جا رہی تھی، تمام کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ مامون رشید یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. آپ کہتے تھے نہیں. وہ کہتا تھا آپ کو قبول کرنا پڑے گا. آپ کہتے تھے نہیں. فاضل ابن سہل جیسا دغلکار انسان یہ کہتا ہے واللہ ما رأیت الخلافت والولایت فی ذلت قبل علی ابن موسیٰ الرضا. میں نے علی موسیٰ
رضا سے پہلے کبھی خلافت کو اتنا گھٹیا ہوتا نہیں دیکھا. وہ دے رہا تھا, یہ ٹھکرا رہا تھا. وہ دے رہا تھا, یہ ٹھکرا رہا تھا. وہاں بھی امام استدلال سے وارد ہوئے. مامون رشید سے کہا کیوں دے رہا ہے؟ ان ہی لکا, اگر یہ خلافت تیری ہے فَكَيْفَ تَفْضِلُهَا إِلَىٰ غَيْرِكَ, اگر یہ تیری ہے تو تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر تیری نہیں ہے تو مجھے دینے کا حق کہاں سے آ گیا العزیزو. اس کے بعد جب بیعت ہو گئی تو امام رضا علیہ السلام نے, مامون نے ذرا سا سینہ پھلایا کہ ہم نے آل محمد کو خلافت لوٹا دی. ایسی جگہ میں کہتا ہوں الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق علی مکانہ. اس خدا کا احسان ہے کہ جس نے حق کو اس کے مقام پہ لا کے ٹھہرایا. یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ اسی کا پوتا ہے کہ جب جوگ در جوگ خلافت دینے لوگ آئے فرمایا اللہ لَبَنْيَاكُمْ فِي عَيْنِ أَحْوَنُ مِنْ عِرَاقِ الْخِنْزِيرِ فِي يَدِ الْمَجْزُومِ. عزیزو, جسے لوگ خلافت سمجھتے تھے رضا اسے عراق خنزیر سمجھتے تھے. امام علیہ السلام نے مامون سے, مامون بہت زیادہ خوش ہو گیا تو امام نے فرمایا واللہ ما زادتنی امرکا فی شرفی شرفا. سن, تیری خلافت نے میری عزت میں اضافہ نہیں کیا ہے. مولا اس کے آگے نہیں بولے, اس کے آگے احمد ابن حنبل سے بلواؤں گا. صلوات نہیں تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد نبی ختم. میرے شرف میں تیری خلافت نے کوئی اضافہ نہیں کیا. احمد ابن حنبل, اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کتنا بھی ہوشیار ہو اور کتنا ہی عیار ہو اگر اپنے بیٹے کے سامنے تو عیاری نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے ایک دن باپ کو مصلی پہ دھر لیا. انہوں نے کہا بابا آپ جب بھی اوروں کا نام ممبر کو نجس نہیں کرنا چاہتا, ڈرتا نہیں. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. نجاسات ثلاثہ کا نام لینا ممبر کو نجس کرنا. صلوات پڑھے صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ اوروں کا نام لیتے ہیں تو انہیں آپ کہتے ہیں امیراً مومنین, اور جب آپ علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الشریف. آپ علی کو خلافت کے نام سے کیوں نہیں یاد کرتے؟ تو اس زمانے کے مدقق حدیث امات و خالات, دیکھیں جو بات کہتا ہوں دلیل رکھتا ہوں, پوری رات گفتگو کر سکتا ہوں اس مسئلے کے اوپر. شیعوں کے علاوہ کسی فرقے کے پاس نہ حدیث ہے نہ رجال ہے. صلوات پڑھیے محمد. جو بات کہتا ہوں اس کے لیے چوبے دار تک جانے کو تیار ہوں کہ شیعوں کے علاوہ کسی کے پاس حدیث نہیں ہے. حدیث ہے خالات اور امات. جس سسٹم میں 99 ہجری تک باقاعدہ لاک ڈاؤن لگا تھا حدیث کے لکھنے کے اوپر, اس لیے کہ خلافت کا کورونا ہو گیا تھا محدثوں کو. باقاعدہ لاک ڈاؤن لگایا ہوا تھا. آپ نے بارہا سنا ہے
अम्मतुल उम्मुल मुस्लिमीन हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ खदीजा है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारहा आपने पढ़ा है उम्मुल मोमिनीन या उम्मुल मुस्लिमीन, लेकिन मेरा अपना अकीदा है, कभी बयान करूंगा कि वक़द तल्लक़हा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो ये कहती आधी रात में अब्बा जान ने मुझे उठाया, या बनिया इसरजी, बेटा चिराग लेके आओ। बेटी ने समझा कोई मारिफ याद आया है, चिराग लेके आई, एक एक फरक एक एक पर्ची जलाते गए। सुबह हो गई, बेटे ने कहा बाबा क्या जला रहे थे? फरमाया खमसत औरातिन कतबतुहा अन रसूलिल्लाह। ये खलीफे अव्वल की खिदमत है मारिफ व हदीस के लिए। 500 वर्क जो मैंने लिखा था रसूल खुदा से, वो मैंने जला दिया। उसके बाद ऐलान हुआ कि कोई हदीस बयान नहीं करेगा, और अजीजों बिल्कुल ममनूयत हो गई थी। उमर इब्न खत्ताब अपने हुकूमत के दौर में जब अपने अपने गवर्नरों और आमिरों को छोड़ने के लिए शहर से बाहर आए, सबने कहा कि तुम पूछा कि अतदरूना लिमादा खरजतु मिन बलद, क्या तुम जानते हो क्यों मैं यहाँ तक आया हूँ? तो उन्होंने कहा कि या अबा हसन हफस नहनु उसैहब रसूलिल्लाह, हम रसूल खुदा के सहाबा हैं, आप हमें छोड़ने आए हैं, अदब व एहतराम करने आए हैं। फरमाया भाई हकुम, अरे जिसको आले रसूल का एहतराम ना आता हो, असहाब रसूल का एहतराम क्या करेगा? एक सलावत पढ़े मोहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसके बाद कहा जानते हो कि हम इसलिए आया हूँ कि अल्लाह तश्तगिलुन नासा बिल अहादीस व सुन्नत हाज़ा रजुल, लोगों को हदीसों में फंसा के न रखना, बस कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना लोगों की समझ में आए ना आए, कुरान पढ़ना। और ये कुरान जब रिएक्शन करता है तो यह तालिबान बनाता है या अल-कायदा बनाता, लिकुल्लि शैइन क़य्यिमुन व नहनु क़य्यिमुल कुरान। हर चीज का एक क़य्यिम सरपरस्त होता है, हम आले मोहम्मद कुरान के सरपरस्त हैं। अगर हमारे साथ चलोगे तो घर की कनीज होगी और कुरान से गुफ्तगू करेंगे। तो अजीजों, उसके बाद उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान बिन हकम वबादुलाना, जब खलीफा हुआ सन 99 में, तो उस वक्त उसने लिखा इन्नी खिफ्तो इंदिरासा सुन्नत रसूलिल्लाह बेज़हाबिहा मिली। जहाँ जहाँ गांव में शहर में लोग मिले तो उनसे हदीस रसूल ले आओ। अब जाहिर सी बात है कि इस वाक़े को गुजरे हुए तकरीबन 80 से 85 साल गुजर गए हैं। 85 साल में 3 नस्लें गुजरती हैं, 25, 25, 75, यानी बाप मर गया, बेटा मर गया, अब पोता बाकी है। भाई जब आपने रसूल खुदा को देखा नहीं, आपके बाप ने नहीं देखा, आपके दादा ने देखा था, तो कैसे फैसला होगा कि रसूल खुदा यहाँ नमाज पढ़ते थे या यहाँ नमाज पढ़ते थे? कैसे फैसला होगा कि माह मुबारक रमजान दिन होते हुए रोजा खोल लेते थे या नमाज खोल के रोजा खोलते थे? ये फैसला कैसे होगा? तो ये हदीसें दादियों की, परदादियों की, खालाओं की, दादाओं की, अम्मात की हदीस है। इसलिए कि 80 साल के बाद तुम्हें होश आया कि हदीसों को जमा करना चाहिए, कौले मासूम को इकट्ठा करना चाहिए। जब तुम सो रहे थे तो हमारा आका जाग रहा था, हदीसें लिख भी रहा था, लिखवा भी रहा था। और ताज्जुब तो यह मैं सोचता था, अजीज और तमाम किताबों में लिखा है वकाना युअल्लिक़ु
بقوائم صیفہ الکتب الحدیث، حضرت امیر المومنین دیات کی حدیثیں اپنے تلوار کے ہتھے سے لٹکائے رہتے تھے. مولا آپ کو کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میں ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں جہاد بغیر علم کے فساد ہوتا ہے. سلام پڑھتے ہیں. شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے، رجال نہیں ہے، بلا نہیں ہے، جماعہ نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ان کتابوں کے اندر یہ ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے لوگ راضی تھے. ارے لوگوں کے راضی ہونے نہ ہونے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لقب نہ کسی بادشاہ نے دیا ہے، یہ لقب نہ کسی عالم نے دیا ہے، یہ لقب نہ کسی محقق نے دیا ہے. میاں لقب اور نام دینے کا مطلب ہے اشراف سنی و شرفی. نہیں، اس بات پہ غور کیجئے گا. میرا نام اگر میرے والد نے ستین رکھا تو سنن وہ مجھ سے بڑے ہیں، شرفن وہ مجھ سے. جو کسی کا نام رکھتا ہے تو اشراف سنی و شرفی رکھتا ہے. یہ بتاؤ کہ آل محمد سے سن میں بڑا کون ہے اور شرف میں بڑا کون ہے؟ عبداللہ ابن حسن سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ ناز کیوں کرتے ہیں کہ ہم بنو فاطمہ میں سے ہیں؟ مسکرا کے کہا کسی سید کو کسی اور سے جڑتے دیکھا، لیکن جسے شرف کی تلاش ہوتی ہے وہ ہم سے جڑتا ہے. فَالْأَصْلُ لِمَنْ وَصَلْ سَلَمَانْ وَالْمَحَمَّدَ. لہذا حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام القاب خدا کی جانب سے. اس بات پہ یاد رکھیے گا، اکثر آپ کتاب پڑھیں کہ لقب دادن کی دادن لقبوہ من لقبہ لقبہم اللہ وسماہم اللہ. اللہ نے لقب بھی دیا ہے اور اللہ نے ان کا نام بھی رکھا ہے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ قداست زدائی کا ہے. 2-3 جملے اور زیادہ وقت نہیں رہے. آپ پڑھتے محمد قداست زدائی. ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ہم کال کی یگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کل یگ کی طرف ہیں، عصر السوداء کی طرف، آخری زمانے کی طرف، تو اب ظاہر سی بات ہے تو ہو کیا رہا ہے اس بہانے کہ صاحب ہم ائمہ کو اپنا اسوہ بنانا چاہتے ہیں، ائمہ کو اپنا قدوہ بنانا چاہتے ہیں، ائمہ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اب کیا کریں گے؟ امام کو ایک معمولی فرزند، ان کے گھر کو ایک معمولی گھر، ان کے بچوں کو ایک معمولی انسان، ان کی زوجہ کو ایک معمولی زوجہ، ان کی عمل کرد و کردار کو معمولی کردار. اس کے بعد اپنے مسائل کو ان مسائل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے نا صاحب. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑے دھڑلے سے پڑھی جاتی ہے حدیث کہ ایک دن حضور سرور کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئے. دیکھا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے کسی جنگ غنیمت سے ایک پردہ پایا ہوا تھا، زربافت کا پردہ تھا، قیمتی پردہ تھا. آپ نے اسے آویزہ کیا ہوا تھا. حضور آئے، بی بی نے سلام کیا، رسول خدا لوٹ گئے. پھر آئے، بی بی نے سلام کیا، رسول خدا نے لوٹ گئے. روایت میں نہیں ہے لیکن یقیناً جواب دیا ہو. لیکن تیسرے دن بی بی سلام اللہ علیہ نے وہ پردہ ہٹا دیا. ہمارے مجامع میں ہے. سوال یہ ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت میں اولاً ثانیاً لا بعد بینہما،
فاطمہ کرے ہوئے مردار جسم کی ہے کہ جتنی عطر کی شیشیاں خالی کر لو بدبو کے علاوہ کچھ، اور علی اور آل علی کی مثال یہ ہے کہ کلما نلقیہ فیہم کأننا ناخذ ناصیتہ ونرفعہ الی السماء، جتنا علی کو ہم نیچا کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی علی خدا کے فضل سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو عزیزو، امت نے کوشش کی لیکن کر نہیں سکے، وَإِلَّا یہ نظریہ عدالت صحابہ اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے، کفر اعتراض و جرح و تعدیل صحابہ اسی سلسلے کی کوشش ہے، عشرہ مبشرہ اسی سلسلے کی کوشش ہے کہ انہیں وہاں پہنچایا جائے جہاں کے اوپر کوئی چوچرا نہیں ہے، لیکن نہیں پہنچا سکے۔ تو جب ان کو رسول جیسا نہیں بنایا تو رسول کو ان جیسا بنا دیا۔ ایک مکمل گفتگو ہے جو کم سے کم 10 دن ہونی چاہیے، آپ کیجئے، میں نہیں کہہ رہا اپنے نہیں، 10 دن ہونی چاہیے۔ کیسے؟ وقت گفتگو مجھے حضرت رضا سے کرنی ہے، لیکن یاد رکھیے عزیزو، آپ دیکھیں کتابوں میں بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں تو عجیب حضور سرور کائنات کے سلسلے میں کوئی بھی مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد بلا ہماری کتابیں تو عوام کے درمیان نہیں ہیں، جو کتابیں موجود ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جب ہمارے یہاں نہیں ہیں تو وہاں کہاں ہوگی؟ صلوات پڑھیں۔ تو اب وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو اب جائے گا بخاری کھولے گا تو عائشہ سے پوچھا جائے گا وحی کیسی ہے؟ فرماتی ہے کان فی البدع سلسلۃ الجرس، وحی جو ہے کان میں گھنٹی بجتی ہے، بیل کو بیل ہی نظر آتا ہے۔ ایک آدمی تیسری دنیا سے آئے اور کہے کہ بھئی وحی کیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں؟ تو اس سے ملاقات ہوگی ام المسلمین سے، وہ کہیں گی وحی کیا ہے؟ کہیں گی فی البدع سلسلۃ الجرس، کان میں گھنٹی بجتی ہے، وَيُفْصَمُ، اور وہی نازل ہوتی تھی تو پسینہ چھوٹ جاتا، بس اس کے بعد پورے باب میں کوئی حدیث نہیں، یہی ایک حدیث ہے، 2 حدیث ہے، مسلم میں ایسے ہی ہے۔ اب جب ان دونوں کا حال ہے تو باقی سنن کا بھی یہی حال ہے، حکم الامثال فیما لا یجوز و فیما یجوز واحد۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ اب انصاف سے بتائیے گا کہ ایک آدمی وہی سمجھنا چاہتا کیسے سمجھے گا؟ گھنٹی بجے، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ اب اس کے بعد کیا ہے؟ روایت نقل ہوگی کہ آپ جبل ہرا پہ گئے، غار ہرا میں گئے، وہاں فرشتہ نازل ہوا، ایک پر اس کا مغرب کی جانب تھا، دوسرا پر اس کا مشرق کی جانب تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ انا رسول ربک، میں آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اقرا، پڑھو۔ انہوں نے کہا ما انا بقاری، یہ نا صاحب، اقرا ما انا بقاری، مجھے نہیں آتا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممبر مجھے موت آ جائے۔ ہمارے جیسے جاہل لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور اللہ کا نبی کہتا ہے ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری۔ تو اب اگر میں کہوں مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، تو کوئی بھی ہوگا سمجھائے گا کہ بیٹا الف ہے، بے ہے، تے ہے، آ با تا تھا، اب جد حود ہوتی کلمن شافت، یہی تو سکھائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَخَذَنِي وَغَمَزَنِي، زور سے جبرائیل نے مجھے پکڑا اور میرا گلا دبایا۔ وَقَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ، نزدیک تھا کہ میری روح میری بدن سے نکل جاتی، پھر بھی میں نے کہا ما انا بقاری۔
تو اب جبرائیل نے کہا اقرأ باسم ربک الذی. تو یہ ہے قداست پیغمبر کو نیچے لانے کی سازش. اب ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا رسول اللہ ڈرتے ہوئے گھر کے باہر آئے, کوہ سے نیچے آئے اور آپ پریشان تھے, مشکلات میں گرفتار تھے. زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. چادر اڑائی گئی. اس کے بعد خدیجہ نے کہا انت تصل البر, آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, آپ نیک آدمی ہیں, آپ کے ساتھ برا. ہم اسے نبی نہیں مانتے جس کو دلاسا خدیجہ دے, ہم اسے نبی مانتے ہیں جو خدیجہ سے کہے حق کیا ہے, نور مبین کیا ہے. تو یہ وحی کا سلسلہ ہے. اب آئیے گھر کی روایت بیان کرتا ہوں. یہاں جبرائیل آسمانوں پہ چھائے ہوئے ہیں, گردن دبا رہے ہیں, لیکن وہاں پڑھیے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَانَ يَسْعِدُ عَلَى الْجَبَلِ وَيَنْزِلُ الْخَلْقِ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى بِكِبْرِيَائِهِ وَعَظْمَتِهِ. زمین سے آسمان کے قریب جاتے تھے, خلق کو حقیر پاتے تھے, خدا کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے. فَهُنَالِكَ نَزَلَ الْمَلَكُ وَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي. ایک درود پڑھ دیں محمد. اور صلوات پڑھ دیں محمد. اور خیانت سے یہاں چلا جاؤں. اب ظاہر سی بات ہے جو مسلمان کتابیں لکھی ہیں صحاح, میں اسے کہتا ہوں غلات. صلوات پڑھے محمد. سیر اس میں لکھتے ہیں عائشہ کہتے ہیں کان رسول اللہ یتحنس کل سنۃ بحرا. رسول خدا تحنس کرتے تھے. تحنس کا مطلب یہ ہے نامانوس کام. اب ظاہر سی بات ہے اگر رام دیو سے آپ پوچھئے گا کہ طواف کسے کہتے ہیں وہ بتائے گا یہ گھر کا چکر ہے. تو یہ عائشہ کی لفظ بتا رہی ہے کہ جسے عبادت و تحنس کا فرق معلوم نہ ہو وہ رسالت و امامت کو کیا سمجھے گا. کہتی ہے کہ ہر سال رسول خدا غار حرا میں جاتے تھے, تحنس کرتے تھے اور وہاں فرشتہ نازل ہوا. بس ایک جملہ, زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے مادر مسلمین نے امیر المومنین کا سنسر کر دیا. رسول خدا غار پہ جاتے تھے اور وہاں اسی زمانے میں وحی نازل جو قصہ آپ کے سامنے سنایا. اس کے بیچ کہیں علی علیہ السلام نہیں ہے. اب کوئی حضرت عائشہ سے پوچھے کہ یہ بتائیے آپ کہ آپ جب مدینے میں پہنچی تو آپ 9 سال کی تھی اور 13 سال رسول خدا مدینے میں رسول رہے, تو اس وقت آپ 7 سال کی تھی, تو اپنی پیدائش سے 5 سال پہلے کی خبر کہاں سے لے آئیں گے؟ مگر یہ کہ آپ کی ماں کے رحم میں جی پی ایس پہ فٹ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اپنی پیدائش سے 5 سال پہلے خبر دے رہی کہ ایسا ہوا. بقول مرحوم کرار صاحب کے کہ اگر میری بیوی شادی سے 10 سال پہلے کی خبر مولانا یہ کھاتے تھے, مولانا یہ پیتے تھے, مولانا کو یہ پسند تھا, تو لوگ مولانا کی تقریر سننے سے پہلے ان کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے. شادی سے پہلے کون سا ٹچے بھائی. تو آپ دیکھیں نا, اس کے بعد علی علیہ السلام کو سنسر کر دیا جا رہا. کون علی جو یہ آواز دیتے ہیں کہ کنت تبعہ کا اتباع الفصیل اثر امہ, میں رسول کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے اٹھنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا. جدھر جدھر وہ جاتے تھے ادھر ادھر میں جاتا تھا. جب تک علی کو رسول کے ساتھ رکھو گے تب تک رسول کی شان میں کسالت نہیں ہو سکتی.
علی و آل علی کو رسول سے جدا کر دیا جائے تاکہ جو حشر رسول کا کیا جائے وہ کر دیا جائے. یہ اس خاندان کی روایت ہے, اس خاندان کی روایت میں پڑھتا ہوں. قد عیسا من عبادتہی بعبادت الرحمن. آج اس کو مایوسی ہو گئی کہ اب کوئی خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہیں کرے گا. عزیزو بات یہاں ختم ہو جاتی, لیکن نبی وہ نبی نہیں جو علی کے تذکرے کو آگے نہ بڑھائے. کاندھے پہ ہاتھ رکھ گیا, یا علی انک تسمع ما اسمع. علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. انک ترى ما ارى, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. رسول یہ بتا رہے ہیں جسے تم عین اللہ کہتے ہو وہ عین محمد بھی ہے. زدائی کا سلسلہ چل رہا ہے. امام رضا کو کردار میں لائیے, لیکن حالہ قداست کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, علم غیب کے ساتھ, شرف کے ساتھ, بزرگواری کے ساتھ. معمولی انسان نہ سمجھیے گا. امام کو اپنے گھر میں بلائیے تو اپنے گھر کو متشرف سمجھیے اور اپنے کو صاحب شرف سمجھیے. وَإِلَّا سینئر سے لے کے ہر جگہ تک آپ دیکھیے آدھے گھنٹے تک دعا کر رہے ہیں. حوضے میں 60,000 طالب علم, کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں نے خط لکھا شیخ جعفر شہید نے. جب امام رضا کا سیریل بنایا گیا, امام علیہ السلام آدھے گھنٹے تک دعا کرتے ہیں. خدا شاہد ہے میں گنہگار آدمی, آدھا گھنٹے میں 20 منٹ اگر گڑ گڑا کے دعا کر دوں تو دعا قبول ہو جائے. یہ امام دعا کرتے جائے خلاف روایت میں ہے کہ صلی رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھی, ولم یزل یرفع یدہ, ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا کہ بادلوں نے گھیر لیا. عزیزوں اس رضا کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ جو ہر مردہ کو زندگی دے دے, اور عزیزوں ہم اس رضا کے معتقد ہیں کہ معمولی حیوان ہے سامنے ہنہنا رہا ہے. علی بن وشاح جو حکومت کا آدمی ہے کہتے ہیں ابن رسول اللہ یہ گھوڑا ہنہنا کیوں رہا ہے؟ آپ نے گھوڑے سے کہا جاؤ, گھوڑا چلا گیا, واپس آیا ساکت و آرام کھڑا ہو گیا. مولا یہ اس سے پہلے بیکاب تھا, اب یہ پریشان نہیں ہے, آرام سے ہے. امام نے فرمایا اسے قضائے حاجت تھی, یہ امام کے سامنے انجام نہیں دینا چاہتا تھا. اس کے بعد مولا نے فرمایا انسانوں کو ہماری قدر نہ ہونا چاہیے, حیوان ہماری حیثیت کا اندازہ رکھتے ہیں. بتانا چاہا کہ تم اس گھوڑے سے مبتر ہو کہ اسے ہمارے وجود کا علم ہے اور تم اپنے کو عالم و فقیہ و مجتہد سمجھتے ہو. اور عزیزو امام رضا علیہ السلام کو جب خراسان پہنچایا گیا, اب جو خراسان پہنچے, آخری جملہ, جب خراسان پہنچے کل تک وہ بحث امامت جو گھروں کے اندر ہوتی تھی, بند کمروں کے اندر ہوتی تھی, جو مسائل اپنی خاص اصحاب کے سامنے ہوتے تھے, اب وہ مسجدوں میں ہونے لگی, مناروں سے ہونے لگی, چوراہوں سے ہونے لگی. مامون رشید نے امام کو کیپچر کرنا چاہا تھا, اپنے اختیار میں لینا چاہا تھا, امامت کا استعمال کرنا چاہا تھا, وہ استعمال نہ کر سکا. منبر کو امام نے استعمال کیا, مسجد کو امام نے استعمال کیا, میناروں کو امام نے استعمال کیا. حکومت مامون کی خطبہ یہ پڑھا جا رہا ہے, اولہم علی وثانیہم حسن وآخرہم مہدی. امام رضا علیہ السلام نے حکومت اہل بیت کو جہانی کر دیا اور اس مقام پر پہنچا دیا کہ جو ہمارے اعتقادات, عقائد جو لیے گئے ہیں وہ امام رضا کی حدیث سے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے زمانے میں تقیہ نام کی کوئی چیز نہیں. ہارون رشید کے زمانے میں الگ الگ انداز میں جواب دیا. جب امام رضا سے پوچھا گیا, عبدالعظیم حسنی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا امان تلو شککتا لمسیحک الی النار. عبدالعظیم حسنی وہ تو جہنمی ہے ہی, تم سید اولاد پیغمبر اگر ابو طالب کے بارے میں ایسی باتیں کرو گے تو جہنم میں کرو گے.
یہ امام رضا علیہ السلام کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ شک کے ایمان ابو طالب مسئلہ تاریخی نہیں ہے، مسئلہ کلامی نہیں ہے، مسئلہ توحیدی ہے۔ یعنی اگر ایمان ابو طالب کو کوئی شک کرے تو وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ زمانہ ہمارا نہیں آیا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن جب زمانہ آئے گا خانہ کعبہ کی دیوار پر جبرائیل چڑھ کے آواز دیں گے جا الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اس وقت روایتوں میں ہے کہ جو منکرین ابو طالب ہیں سب مضروب العنق ہیں۔ سلام پر محمد والسلام ہمارے لیے سنگ میل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کی قبر پر صدیوں سے معجزہ نہیں ہو رہی۔ میں نے بعض علماء سے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ اگر معجزہ ہوگا تو کریڈٹ ان دونوں مرتدوں میں ہو، کہیں صاحب فلانے نے اعجاز کیا، لہذا رسول خدا ایسی کرامت کو اظہار نہیں کرتے جس کا فائدہ دشمن کو ہو، لیکن کرامتوں کا انبار علی رضا کے دربار میں ہے کہ جب بیٹے کی اتنی کرامت ہے تو باپ کا مقام عظمیٰ کیا ہو۔ اور عزیزو، امام رضا علیہ السلام اس عظمت کا نام ہے کہ شمس الدین احمد ذہبی جیسا متعصب انسان، ابن تیمیہ جیسا متعصب انسان کہتا وَإِنْتَحَبْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، رضا وہ ہے جن پہ دین کی بھی ریاست ختم ہوتی ہے، دنیا کی بھی ریاست ختم ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَغْضِبْ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی رضا سے ناراض نہیں ہے۔ کیوں؟ لِشَيْمَةِ كِرْدَةِ لِشَيْمَةِ أَفْعَالِهِ وَلِفِعَالِهِ وَلِإِخْلَاقِهِ، اخلاق میں لاجواب، کردار میں لاجواب، شرف میں لاجواب، بزرگواری میں لاجواب۔ دشمن نے بھی مشورہ لیا تو ایسا مشورہ دیا کہ دشمن انگوش برندہ ہوا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا، علی ابن موسیٰ رضا نے رسالہ ذہبیہ کیوں لکھا؟ کوئی ایسی چیز بتاتے جو مجھے نقصان ہوتا۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ یعلم ہے، اس لیے جان رسالتہ، خدا کو معلوم ہے کہ رسالت و امامت کس کے حوالے کرے۔ وہ دشمن دیکھ کے بات نہیں کرتا، وہ ضرورت مند دیکھ کے گفتگو کرتا۔ دیکھو صلوات پڑھ کے محمد ایام ولادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ خدا ہم سب کو مطالعے کی توفیق عنایت